मशरिक़ वस्ती में लगातार इजराइल और ईरान के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। जंग के हालात लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कशीदगी लगातार बढ़ती जा रही है। आज हम आपको बताएंगे कि इस कशीदगी के बीच किस तरह के हालात इजराइल के अंदर हैं और ख़ास तौर पर इजराइल में जो आम लोग हैं उनकी हालत किस तरह की है इस जंग के बीच में। क्योंकि अभी अभी एक बड़ी खबर आई है कि तल अवीव और इसके अलावा इजराइल के कई शहरों पर ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया है, मिसाइल हमला किया गया है। इसमें कई लोगों के मारे जाने की और इसके अलावा आपको बता दें कई लोगों के ज़ख्मी होने की भी खबर आ रही है। यानी बड़े पैमाने पर इजराइल का नुकसान हुआ है, जानी और माली नुकसान की खबर आ रही है। एक मिलिट्री सेंटर पर अटैक हुआ और इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज की इमारत को भी इस हमले में नुकसान पहुंचा है। और इसके अलावा तल अवीव के अलावा कई और शहर हैं जहां पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि इस तरह के अटैक और इस तरह के हमले इजराइल में पहले कभी नहीं देखे गए। क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद जब हमास ने अचानक हमला किया था उसके बाद से लोगों में काफ़ी ज़्यादा डर है। और आपको बताते चले कि अब जब ईरान की तरफ से इतने बड़े पैमाने पर हमले किए जा रहे हैं तो लोगों में किस तरह का माहौल है ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। पूरा वीडियो आप देखिएगा और आप जान पाएंगे कि आज इजराइल में किस तरह के हालात हैं, इजराइल में ज़िंदगी किस तरह की है, लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी एक तरह से गुजार रहे हैं। ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। क्योंकि तल अवीव ईरान की जानिब से लगातार हमले किए जा रहे हैं, मुसलसल हमले ईरान के जानिब से किए जा रहे हैं। चाहे तल अवीव की बात करें, रखूद की बात करें, बैत यम की बात करें और इसी तरह से दूसरे और जो शहर हैं इजराइल के उनकी बात करें तो लोग डर और खौफ में हैं। और इन जिस तरह से ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, इन हमलों के बाद इजराइल ने ज़ेर ज़मीन पनाहगाहों में मुस्तकिल एक तरह से डेरे डाल दिए हैं। जी हाँ, जो लोग जैसे ही सायरन बजता है, ख़तरे का सायरन बजता है, वैसे ही लोग जो करीबी पनाहगाह होती है उसकी तरफ भागते हैं। दरअसल ये कुछ टनल्स हैं या मेट्रो के जो टनल्स हैं इनमें लोग पनाह लेते हैं। ये दरअसल हमले के वक्त जब दुश्मन कभी हमला करता है या ईरान अब मौजूदा वक्त में ईरान की तरफ से मिसाइल हमला किया जाता है उस वक्त ये लोग टनल की तरफ एक तरह से पनाह लेने के लिए भागते हैं और सबसे पहले जो उनके घर के करीब टनल होती है उसमें अपने आप को छुपाते हैं और अपनी जान बचाते हैं। या फिर बहुत से लोगों ने अपने घरों में टनल बनाए रखी हैं और इन टनल में ही जाकर ये लोग अपनी जान एक तरह से बचाते हैं। तो जिस तरह से हमले किए जाने के बाद अब ईरान लगातार हमले कर रहा है और लगातार ख़तरा बढ़ता जा रहा है और कशीदगी जैसे जैसे बढ़ रही है। एक हफ़्ता हो गया है इजराइल और ईरान जंग का और यही वजह है कि अब कशीदगी और तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में जब ईरान की तरफ से कोई हमला किया जाता है, कोई रॉकेट दागा जाता है और कोई मिसाइल हमला होता है तो हमले किए जाने के बाद इजरायली ज़ेर ज़मीन पनाहगाहों में एक तरह से पनाह लेते हैं। मुस्तकिल तौर पर अब ये डेरे डाल लिए गए हैं ज़ेर ज़मीन जो टनल्स हैं उसके अंदर अब इन्होंने रिहाइश गाह बना ली है और जैसे ही सायरन बजता है ये लोग एक तरह से घरों के अंदर चले जाते हैं। जबकि आपको बताते चलें कि फ़लस्तीनी नज़ाद इजराइलियों को मज़कूरा शेल्टर्स में पनाह न दिए जाने का इंकशाफ भी सामने आया है। आपको बताते चलें कि ख़बर रसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी के मुताबिक ईरान की जानिब से 13 जून के बाद मुसलसल मिसाइल हमलों के बाद तल अवीव समेत इसके आसपास के जो इलाके हैं, इसके आसपास के जो कस्बे और शहर हैं, गर्दोनवाह के इजरायली शहरियों ने ज़ेर ज़मीन बनाई गई पनाहगाहों में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली है। तो जो लोग इजराइल के रहने वाले हैं, देखिए इजराइल के अंदर भी जो लोग अरब देश के हैं, जो लोग अरबी नस्ल से हैं या जो लोग एक तरह से फ़लस्तीनी हैं, उन्हें भी अब यहाँ पर भी आप देखिए कि उनके साथ किस तरह से ज़्यादती हो रही है। टनल में ऐसे लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही वीडियो वायरल कर रहा था और उस वीडियो में भी यही तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई थी और उस वीडियो में भी यही दिखाया गया था कि जो लोग फ़लस्तीन के रहने वाले हैं या लोग जो अरब नस्ल से हैं, अरबी जो लोग हैं, क्योंकि एक बड़ी तादाद अरबियों की इजराइल के अंदर है, कुछ फ़लस्तीनियों की भी तादाद है जो इजराइल के अंदर रहते हैं, तो ऐसे लोगों को टनल के अंदर जो मकामी लोग हैं, जो इजरायली हैं, जो यहूदी हैं, वो टनल के अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं।
اور اس طرح کا ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر آیا تھا اور یہ ویڈیو کافی وائرل ہو رہا تھا۔ اس ویڈیو میں بھی دکھایا گیا تھا کہ کس طرح سے ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، یعنی جب سائرن بجتا ہے لوگ ٹنل کی طرف بھاگتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن اس میں اگر کوئی غیر اسرائیلی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اور اسے اس ٹنل میں جانے نہیں دیا جاتا ہے۔ اور اب تو اسرائیل کے جو شہری ہیں وہ مستقل طور پر سکونت اختیار کیے ہوئے ٹنل کے اندر، یہ لوگ مارے ڈر کے ٹنل سے باہر نہیں نکل رہے ہیں، یہ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، یہ بہت پریشان حالت میں ہے، اپنی جانیں بچانے کے لیے لگاتار ٹنلز کا سہارا لے رہے ہیں اور ٹنلز کے اندر جا رہے ہیں۔ اسرائیلی جس طرح سے بات کریں کہ اسرائیلی حکومت نے تل ابیب سمیت دیگر شہروں میں زیر زمین شیلٹرز بنا رکھے ہیں، اور یہ دراصل حکومت کی طرف سے بنائے جاتے ہیں جہاں پر عام لوگ چھپتے ہیں، جہاں پر عام لوگ رہتے ہیں اور اپنی جان بچاتے ہیں جب خطرہ ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں مشرق وسطیٰ میں اسرائیل ہمیشہ سے ہی جنگ کی حالت میں رہا ہے، کبھی اسے ایک طرح سے دیکھا جائے حماس سے ڈر رہتا ہے، القسام بریگیڈ سے ڈر رہتا ہے، حوثیوں سے ڈر رہتا ہے، تو ہمیشہ اس طرح کے اسرائیل جو ہے وہ جنگ کی حالت میں رہتا ہے، اور اس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ اسرائیل کے عام لوگوں کو ایک طرح سے بھگتنا پڑتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خطرہ اتنا زیادہ ہے کہ یہاں پر خود حکومت نے زیر زمین شیلٹرز بنائے ہوئے ہیں، زیر زمین ٹنلز بنائے ہوئے ہیں، اور لوگ اس کے اندر جب خطرہ ہوتا ہے تو پناہ لیتے ہیں، جبکہ زیر زمین بس اور میٹرو اسٹیشنز کو بھی پناہ گاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، جو ایئر ویز ہیں یا اس کے علاوہ میٹرو اسٹیشنز جو زیر زمین بنائے گئے ہیں یا روڈ ویز کے جو راستے زیر زمین بنائے گئے، انہیں بھی مشکل کے وقت اور حملے کے وقت ایک طرح سے ٹنل کی طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اور پناہ گاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کوئی بڑا خطرہ ہوتا ہے تو لوگ اس کے اندر چھپتے ہیں اور اپنی جان بچاتے ہیں۔ اسرائیلی حکومت اپنے شہریوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے جہاں ایئر ڈیفنس سسٹم پر اربوں ڈالر کے اخراجات کرتی ہے، وہیں حکومت مستقل بنیادوں پر زیر زمین شیلٹرز کی تعمیر بھی کرتی رہتی ہے۔ اگرچہ اسرائیل بھر میں زیر زمین پناہ گاہوں کا نیٹ ورک موجود ہے، تاہم اس کے باوجود اسرائیل میں ہزاروں شیلٹرز کی کمی کا سامنا ہے، اور آج بھی لوگ ایک طرح سے پریشان ہوتے ہیں جب کوئی حملہ ہوتا ہے یا کوئی اٹیک ہوتا ہے، اور تقریباً 26 لاکھ اسرائیلی شہری محفوظ پناہ گاہوں تک رسائی سے آج بھی محروم ہیں، یعنی پورے ملک میں ٹنلز کا ایک جال بچھا ہوا ہے، لیکن ابھی بھی 26 لاکھ اسرائیلی ایسے ہیں جب حملہ ہوتا ہے، جب حملے کا خطرے کا سائرن بجتا ہے تو 26 لاکھ اسرائیلی ایسے ہیں جو آج بھی ٹنلز ان کے لیے نہیں ہیں۔ ایران کی جانب سے مسلسل جارحانہ میزائل حملوں کے بعد اسرائیلیوں نے بچوں اور پالتو جانوروں سمیت زیر زمین پناہ گاہوں میں مستقل سکونت اختیار کر لیے۔ مستقل طور پر اب یہ لوگ اپنے گھر نہیں آ رہے ہیں، انہیں اتنا ڈر ستا رہا ہے، ایران کے حملے کا ڈر ستا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ اپنے گھروں کو نہیں آ رہے ہیں، بلکہ یہ ٹنل کے اندر ہی ایک طرح سے سکونت اختیار کی ہے، جبکہ فلسطینی نژاد اسرائیلی شہریوں کو مذکورہ ٹھکانوں میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ الجزیرہ کی ایک رپورٹ ہے، الجزیرہ کے مطابق لاکھوں فلسطینی نژاد اسرائیل کے شہری ہیں جو یہودی آبادی کے علاقوں میں مقیم ہیں، لیکن ایرانی حملوں کے بعد انہیں زیر زمین شیلٹرز میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی صرف خالص یہودی افراد کو زیر زمین میں پناہ گاہ میں داخل ہونے کی اجازت دے رہے ہیں، اور ایسے میں ایک جو بڑا یہاں پر دیکھا جائے کہ ان لوگوں کے ساتھ تعصب ہو رہا ہے اور ایسے لوگوں کو ٹھکانہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو اب لگاتار جس طرح سے حملے بڑھ رہے ہیں، جس طرح سے کشیدگی بڑھ رہی ہے، آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، آنے والے دنوں میں کیا کچھ حالات ہوں گے، اور خاص طور سے سوال یہاں پر بڑا یہی کہ عام لوگ جو اسرائیل کے ہیں ان کی زندگی اب بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، بلکہ عام لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آخر ابھی اسرائیل جنگ کی حالت میں تھا، غزہ میں ایک جنگ لڑ رہا تھا، پھر ایران کے اوپر حملہ کیوں کر دیا، یعنی لوگوں میں بھی ایک ناراضگی ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ ناراضگی کتنی بڑھتی ہے، کیونکہ نتنیاہو کے خلاف لگاتار اسرائیل میں ہم نے دیکھا تھا کہ احتجاج اور پروٹیسٹ ہو رہے تھے، اور اب ایران کے خلاف جس طرح کی جنگ چل رہی ہے، ایسے میں اسرائیل میں حالات دن بدن اور زیادہ بگڑتے جا رہے ہیں۔ کیا آنے والے دنوں میں یہ صورتحال اور بگڑے گی، یہ دیکھنا بھی بہت اہم ہوگا۔